نجم ثاقب صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا کہ عید تھوڑی مختلف ہوا کرتی تھی، اب ٹرینڈز تھوڑے چینج ہو گئے. میں آپ سے مخصوص طور پر یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ پاکستان سے باہر کافی رہے، خاص طور پر سرکاری عہدوں کے حوالے سے یا اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، تو آپ نے باہر بھی بہت سی عیدیں سیلیبریٹ کی، تو کیسے ڈفرینٹ ہوتی ہیں وہاں پر اور یہاں پر، اور بچپن کی عید، عیدی ملنا، اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا، کیسے خرچ کرنا؟ تھوڑا سا جنیرک میں چاہتا ہوں کہ آج اس موقع پر ہم بات کریں. دیکھیے، آپ کے اس سوال کا کہ پاکستان کے باہر پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ کیسے عید مناتے ہیں، اس کا میں ابھی جواب دیتا ہوں. پہلے ذرا یہ دیکھیے گا کہ آج کل عید پہ نارملی ہوتا ہے نا، کوئی شعر ویر آتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑا مشہور و معروف شعر زبان زد عام کہ عید کا دن ہے گلے ہم سے لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. یہ کوئی تقریباً 40-50 سال تک ہم یہ شعر سنتے رہے، لیکن اب ماحول بدل گیا ہے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، یہ بالکل تازہ شعر ہے، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کل کا جو نوجوان، بزرگ، خواتین و حضرات اصل میں جب عید آتی ہے تو وہ کس طرح سے عید مناتے ہیں، چاند رات کس طرح مناتے ہیں. شعر سنیے. سوچوں میں قید ہو کے کہیں رہ گئی ہے عید، سوچوں میں قید ہو کے کہیں رہ گئی ہے عید، ہم چاند رات دل میں مناتے ہیں ان دنوں، ہم چاند رات دل میں مناتے ہیں ان دنوں. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہے اور ہم جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار، باپ کیا سوچ رہا ہے؟ باپ سوچ رہا ہے یار یہ خرچہ ورچہ جو ہے نا یہ بہت بڑھ جائے گا، بچوں کے کپڑے، عیدی وغیرہ. باپ خرچے میں دیکھ رہا ہے عید، ماں کیا دیکھ رہی ہے؟ گھر کے کام بڑھ جائیں گے، مہمان نوازی ہوگی، وہ ادھر سسرال سے فلانے بیٹی کے سسرال نے آنا ہے، بیٹے کے سسرال والوں نے آنا ہے، یہ جو سارے محلے والے اکٹھے ہو جائیں گے، پیسے خرچ ہوں گے، کام بڑھ جائے گا. بچے کیا سوچ رہے ہیں؟ بچے یہ سوچ رہے ہیں عیدی کتنی ملے گی، ماموں نے پچھلی دفعہ نہیں دیے تھے، اس دفعہ تو زبردستی عیدی لینی ہے. حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت عید والے دن بھی اللہ کی مہربانی سے سیاست کرتی ہے، پیکیج اناؤنس کر دیا، او جی عید کا پھر پیغامات آئیں گے، صدر مملکت کا پیغام، قوم کے نام، وزیر اعظم کا پیغام، وزراء کا پیغام، بڑے بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پیغامات جو وہ دے رہے ہیں، یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ ایکچول پریکٹیکل لیول پہ اس کی کیا وہ بنتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے یہ عید آتی ہے، اور پہلے وہ ہے جنہوں نے روزے رکھے، جی عید تو ان کی ہے. دوسرے ہیں وہ جو بچے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ عید آئے گی تو خوشی آئے گی. تیسرے وہ ہیں طفیلیے، وہ لوگ جو روزے بھی نہیں رکھتے اور بچے بھی نہیں ہیں، یہ مصیبتیں ان کی ہیں. اچھا، آپ نے بتایا نا کہ عید کارڈ ہوتے تھے اور وہ آپ کے بچپن کی، میں حیران ہوں، آپ تو ابھی بہت ینگ ہیں. یہ تو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، عید کارڈ جا کے دیکھنا، پھر اس کے بعد ڈھونڈ کے لانا، پھر اس کو بیٹھ کے لکھنا، پھر پوسٹ کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کے واپسی پہ جو ہے وہ بزرگوں کی، والدہ کی قبر پہ جانا، والد کی قبر پہ جانا، اس کے بعد گھر آنا، جفیاں ڈالنی، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی شیر خورما، سوئیاں وغیرہ. اچھا، اس کے بعد پھر کسی کے گھر جانا ہے یا کسی نے آپ کے پاس آنا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ عید آتی ہے، اتنی عیدیں آئیں، اتنی عیدیں گزر گئیں، ہم عید پہ مبارکباد دیتے ہیں. ہم عید آتی ہے تو کس بات پہ مبارکباد دیتے ہیں؟ یہ میری اور میرے جیسے بزرگوں کی ذمہ داری تھی کہ ہم آپ کو بتاتے کہ یہ جو آپ روٹین میں کہہ دیتے ہیں نا جی آپ کو عید مبارک ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی چیز مبارک ہوئی ہے؟ عید تو ایک روٹین کی چیز ہے، روزے ختم ہوں گے عید آ جائے گی، تو مبارک کس چیز کی ہے؟ اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ میں جب بیٹھتا ہوں بچوں کے ساتھ، اور یعنی جو میرے اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی ہیں ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں سر جلدی جلدی بات کریں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ عید کیا چیز ہوتی ہے، عید کیسے منائی جاتی ہے، ہم عید مبارک کیوں کہتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ کو بڑا اچھا لگے گا.
میں آپ کو 4 چیزیں بتا رہا ہوں بتائیں. آپ کو اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والوں کو، جس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، مزدور بھی ہیں. اگر عید کا مطلب خوشی ہے تو آپ کو خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ نمبر 1، کسی کو کھانا کھلا دیجئے. نمبر 2، کسی کی مدد کر دیجئے. کسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کی، بچوں کی، کسی کی کوئی مدد، چھوٹی بڑی جیسی بھی. تو پہلے میں نے بتایا کہ کھانا کھلا دیں، دوسری بتایا کہ آپ کسی کی مدد کر دیں. تیسری ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھیں اور دائیں بائیں جانے کی بجائے کہ جی میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ دیکھیں. اور جو 4000 مجھے میسیجز ملے ہوئے ہیں جن کا میری ذمہ داری ہے کہ میں نے واٹس ایپ پہ وہ عید مبارک کو خیر مبارک کہنا ہے، اس کی بجائے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے گپ لگائیں، ان سے ان کے بچپن کی عیدوں کے بارے میں بات کریں. اور آخری یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو معاف کر دیں. یہ 4 چیزیں بتا رہا ہوں، ان میں سے 1 کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں تو کمال ہی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اصلی خوشی کیا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں جو آپ نے سوال پوچھا میں اس کی طرف نجم ثاقب سے دوبارہ آؤں گا کہ باہر کیسے گزرتی ہے، میں چاہوں گا وہ تفصیل سے میں آپ سے جانوں. نجم ثاقب صاحب، چاند رات کا موقع ہے، آج تقریباً رمضان ختم ہو گیا ہے. ایز کمپیریٹیو ہمارے ہاں اور ایز کمپیریٹیو جب میں سوچتا ہوں غزہ کے حوالے سے، یا ہم جب سوچتے ہیں غزہ کے حوالے سے، تو بڑا فرق پڑتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی مداوع ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو ٹیگ لائن ہے نا اس سیگمنٹ کا، وہ ہے مسلم امہ کو درپیش مسائل. جی. اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو، یا جو سو کالڈ ہماری مسلم امہ ہے، اس کو مسلمانوں سے بچائیں. میرے نزدیک مسلم امہ کو اس کے اندر انتشار پھیلانے میں، اس کے اندر فتور پھیلانے میں بہت سارے جو ہیں وہ حساب کتاب انٹرپریٹیشن کے، مسلمانوں سے بچائیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ اسلاموفوبیا ہے، آپ کا کمزور اتحاد ہے، یہ جو ویک قسم کی آپ کی ہے نا جو بنی ہوئی الائنس مسلمانوں کی، جس کو اسلامک امہ کہتے ہیں، بہت کمزور ہے. تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آپ کی دوری ہے. آپ کے اسلامک بینکس تو ہیں لیکن کوئی اسلامک فائنینشیل سسٹم نہیں ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں جو کہ پڑھنی چاہیے، ہم لوگ اسلام کے اوپر وہ یعنی کرتے ہیں، پوری طرح سے عمل کرتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ اسلام یا مسلمانوں کا ہونا ایز سچ کوئی اتنی بڑی کوالٹی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کسی جگہ نوکری کرنی ہے، کسی جگہ بزنس کرنا ہے، کسی جگہ آپ نے جو ہے وہ سچ بولنا ہے، کسی جگہ آپ نے بات کو طریقے سے کرنا ہے. وہ ہم نے طریقے سیکھنے ہیں. دیکھیے، ویسٹرن پروپوگنڈا اپنی جگہ پہ ہے. وہ مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں یا پورٹرے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹس ہیں. حالانکہ جوز بھی فنڈامنٹلسٹ ہے، کرسچن بھی فنڈامنٹلسٹ ہے، لیکن جب فنڈامنٹلسٹ کا لفظ آتا ہے تو اس میں آتا ہے جی کہ یہ مسلمان ہیں. اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہم نے خود سوچنا ہے. آگے چلیے، 2 چیزیں بتاؤں گا آخر میں اس وقت کہ جس کی وجہ سے کہ ہمارے مسلمانوں میں اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں میں آگے بڑھنے کی جو چیز ہے نا، یہ دنیا کو سمجھنے کی، اس میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے. نمبر 1، ہم ابھی تک باتیں کر رہے ہیں کہ محمد بن قاسم آیا، اس نے یہ کر دیا، صلاح الدین ایوبی تھا اور بابر مسلمان تھا، اور اس کے بعد ہسپانیہ میں یعنی جو آج کل کا اسپین ہے 850 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد فتوحات تھے. اور پھر سائنس پہ اس میں آ جائیے، یا پھر بو علی سینا تھا اور وہ الجبرا اور کیمیا کیمسٹری جو ہے وہ تو مسلمانوں نے شروع کی، فلانا مسلمانوں کی لائبریریاں تھیں، سیریا تھا، فلانا تھا. یہ ساری ماضی کی باتیں ہیں، ہم ابھی تک اس پہ بیٹھے ہیں. آج بتائیے کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ کے ریفرنس پوائنٹ، آپ نوجوانوں کے ریفرنس پوائنٹ جو ہے نا نوجوان مانگ رہے ہیں، آج بتائیے کیا کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں نے کیا، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے لوگ پاکستانی نہیں تھے، یہ مسلمان تھے جس طرح ہم مسلمان ہیں. پھر دوسری بات، یہ جو علم کا روب ہم جھاڑتے ہیں نا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے، ہم فلانا یہ ہے، علم کا روب جھاڑنے کی بجائے عمل کی طرف دیکھنا چاہیے. آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ ادھر ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہ کرنا چاہیے، دیانتداری بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، یعنی نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے وغیرہ. ساتھ ہی وہ یعنی مسجد سے نکلتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، دکان پہ جا کے کم تولتے ہیں. ہم نے ترازو یعنی ترکڑی کے نیچے وٹے لگائے ہوئے ہیں،
اور ہم بات کر رہے ہیں جی کہ نہیں وہ یہ جھوٹ نہیں بولنا، فلانا نہیں کرنا. باہر دستک ہوتی ہے، بچے کو کہتے ہیں جاؤ کہو باپ گھر پہ نہیں ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے میرے نزدیک، ہم سب کو بحیثیت مسلمان کے، پاکستان میں خاص طور پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک فرق کرنا ہے. اگر وہ یہ فرق کر لیں گے تو باہر بتا سکیں گے، کسی غیر مسلم سے بات کر سکیں گے. وہ فرق کس چیز کا ہے؟ وہ فرق ہے اسلام اور مسلمان ہونے میں. مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اسلام برا ہے. ہم صرف اپنے طور پہ کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے، اگر کسی مسلمان نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی جہاز لے کے تو 9/11 کرا دیا وغیرہ، تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو اسلام اور مسلمان ہونا دو علیحدہ چیزیں ہیں. یہ میں ان کو اس وقت بتاؤں گا جب مجھے خود پتا ہوگا. مجھے پہلے خود تو پتا لگے کہ جب کوئی کرسچن کرتا ہے کوئی بات، تو آتا ہے کہ کرسچینٹی بری ہے، کرسچن جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یا کوئی جیو جو کرتا ہے بات، اگر تو اس پہ کبھی آتی ہے بات کہ یہودی سارے کے سارے ایسے ہیں، یا یہ ان کا جو ریلیجن ہے، جو ان کا مذہب ہے وہ خراب ہے. تو ہم اپنے مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں، جبکہ کردار کسی مسلمان کا ہوتا ہے اچھا یا برا. یہ تمیز کر لیجئے ان 2-3 چیزوں کی، تو کم از کم اپنے ہاں سے بات شروع ہوگی، تاکہ جب کل کو کوئی بتائے. اور اس وقت کی آخری بات، دیکھیے یہ جو اسلام پھیلا تھا یہ بر صغیر پاک و ہند میں، آخری بات جو بر صغیر میں اسلام پھیلا تھا، یہ صوفیہ کے ذریعے پھیلا تھا. وہ تقریریں نہیں کرتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے. لوگ کہتے تھے یار یہ لوگ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، یہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ادھر جاتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، بیماروں کا حال پوچھتے ہیں، ان کے لیے دوائی لے کے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو پتہ لگا کہ یہ صوفی ہیں. اچھا یہ صوفی یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں. اچھا یار تو مسلمان ہوتے ہیں کردار کے ذریعے.